بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر آڈیو اور ویڈیوز کا کھیل شروع ہو چکا ہے اور اس میں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کو کسی طرح سے روکا جا سکے۔ اب اس میں بری طرح سے ناکامی ہو رہی ہے کیونکہ یہ کوششیں پہلے بھی ہو چکی ہیں اور ناکام ہوئیں۔ لگتا یہ ہے کہ یہ پہلے سے زیادہ ناکام ہوں گی کیونکہ الٹا عمران خان صاحب کو اب جو سپورٹ مل رہی ہے وہ پی ڈی ایم کی صفوں سے مل رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیا عجیب کھیل ہو گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ عمران خان کو نیچے لانے کے لیے یہ الٹا نقصان پہنچائیں گی اور اس میں بہت سے لوگ آئیں گے۔ آج عمران خان کے خلاف یہ کھیل ہو رہا ہے، کل کو کسی اور کے خلاف ہوگا۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں یہ کھیل نیا نہیں ہے۔ اگر اسی سے اثرات ہوتے سیاست میں تو یقین جانیے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کبھی وزیر اعظم نہ بنتی، کیونکہ یہ ان کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ان کی تصاویر اس طرح کی جعلی تصاویر باقاعدہ جہازوں سے پھینکی گئیں، ان کی تو مرحومہ والدہ تک کو نہیں چھوڑا گیا۔ تو یہ یہاں پر ہوتا رہا ہے اور آج انہی کی پارٹی اقتدار میں ہے۔ نون لیگ کے دور میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن آج پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اور اس دور میں ہی ہو رہا ہے۔ اگر ان سے کچھ فرق پڑتا ہوتا تو زبیر صاحب آج ترجمان نہ رہتے مریم صاحبہ کے، نواز شریف صاحب کے، کیونکہ جس طرح کی وہ ویڈیوز مبینہ طور پر آئیں وہ تو ویڈیوز تھیں، تو اس کا کیا کیا جائے۔ ابھی حال ہی میں پرویز رشید صاحب کی اس طرح کی مبینہ چیزیں آئیں، تو پھر آج کیا نون لیگ نے ان سے تعلق ختم کر لیا ہے؟ کیا نون لیگ میں ان کے خلاف آواز اٹھی ہے؟ کبھی ہم طلال چودھری صاحب جو اب بہت زیادہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پھر وہی گفتگو عمران خان صاحب کے اہلے کے بارے میں کرتے ہیں، عجیب و غریب باتیں، ان کو بھی تنظیم سازی میں ان کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں آئی تھیں۔ تو یہ ایک بڑی لمبی فہرست ہے، اگر ہم اس طرف جائیں گے تو بڑا افسوس اور دکھ ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ جنگ اخبار میں کیا چھپا تھا، میں صرف آپ کے سامنے ہیڈ لائن پڑھ دوں گا، تفصیل میرا نہ دل کرتا ہے پڑھنے کو نہ مجھ سے پڑھا جائے گا، میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ محمد صالح ظافر صاحب جو بڑے اب فین ہیں شریف خاندان کے، بڑے سینئر صحافی ہیں، جنگ اخبار میں خبر چھپی، نواز شریف اٹک جیل منتقل، پرائم منسٹر ہاؤس سے ویڈیو فلمیں اور جنسی اشیاء برآمد۔ یہ جب مشرف دور کے آنے پر یہ ہوا تھا تو تب یہ سارا تھا، اور پھر اس میں پوری تفصیل ہے۔ شہباز شریف کو کسی جگہ ہوتے تھے وہیں پر، اور داماد میاں نواز شریف کے کیپٹن صفدر، اس کی پوری تفصیل ہے، وہ تھے، یہ ملا وہ ملا، عجیب و غریب، یعنی پوری یہ خبر ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں آپ پر ہے، تو میں تو نہیں یہ پڑھ کر آپ کو بتانا چاہتا، تو لیکن اشارے دینا چاہ رہا ہوں کہ کیا ان کے بعد نواز شریف شہباز شریف کو ووٹ ملنا ختم ہو گئے تھے؟ یہ چیزیں چھپ گئی تھیں۔ فرق اتنا ہے کہ اس وقت اخبار کا تھا، آج کل سوشل میڈیا ہے تو آڈیو ویڈیوز بنانا آسان ہے، نکالنا آسان ہے، چلانا آسان ہے، پھیلانا آسان ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اور ہم کیا کریں کہ جناب اب تو سید طلعت حسین صاحب جو ہیں وہ بھی ٹویٹر پر آ کر، سینئر صحافی ہیں، کہتے ہیں عمران ہیز نو آئیڈیا واٹس کمنگ ہز وے، آڈیوز آر اے ٹپ، این آئس برگ از فلوٹنگ اہیڈ۔ اس کے بعد اب جو کچھ کہا جا رہا ہے طلعت صاحب کو، وہ میں کیا آپ کو بتاؤں، لوگ شدید تنقید کریں، آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، باقی چھوڑ دیں آپ کہ کیا عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہوگی، کیا عمران خان کو اس سے بڑا دھچکا لگے گا، آپ چھوڑ دیجئے۔ آپ صرف جو لوگ اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر لوگوں کا رد عمل دیکھ لیجئے، تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہوگا۔ تو اب اس پر یہ کہ جی ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی آگے بڑا کچھ ہونے والا ہے، تو کیا ماضی میں ہمارے سینئر جتنے صحافی ہیں وہ دیکھ لیں۔ میں تو ایک بڑا ادنا سا طالب علم ہوں، تھوڑی سی تاریخ دیکھ لیں اگر ہم، یہ آپ دیکھیں گے تو اگر ہم پیچھے جائیں، محترمہ فاطمہ جناح، ان کے اوپر عجیب و غریب چارجز لگائے گئے تھے، عجیب و غریب، غدار تک ان کو کہہ دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کہ میں نے آپ سے عرض کیا، بڑی بڑی باتیں ان کو کی گئی، نواز شریف صاحب کی آج تک تقاریر موجود ہیں، کیا کچھ ان کو کہا گیا، کس طرح سے سب کیا گیا۔ تو اس کے بعد کیا اگر یہ سب چیزیں کوئی اہمیت رکھتی نا، تو پھر محترمہ اس کے بعد پرائم منسٹر نہ بنتی، جو کچھ چارجز ان پر لگانے کی کوشش ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو نواز شریف شہباز شریف کا دکھا دیا، آج شہباز شریف وزیر اعظم ہے ان سب چارجز کے باوجود، یہ سب کچھ جو اخبار میں چھپا اور جنگ اخبار میں چھپا، اس کے باوجود یہ سب کیا ہے۔ تو لوگ دیکھتے ہیں کارکردگی، ان چیزوں سے اب اس طرح پہلے نہیں فرق پڑا، اب کس طرح پڑے گا؟ یہ آپ بنائیں گے، جب کوئی اقتدار میں نہیں رہا اس کے پیچھے آپ جائیں گے تو کیسے ہوگا؟
اس کے ساتھ عمران ریاض صاحب نے ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا ہے، ٹویٹر پہ بھی انہوں نے شیئر کیا ہے کہ کس طرح سے ایک ایپ اویلیبل ہے، کوئی آپ کو اس کی رقم نہیں دینی، آپ جس کی مرضی اس پر آڈیوز کس طرح سے بنا سکتے ہیں، آپ بولیں جو الفاظ آپ نے بولنے ہیں اور آڈیو کسی اور کی لگ جائے گی. یہ آج کل مشکل نہیں ہے. اچھا، اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اپنے لوگ اب جب میدان میں آ گئے ہیں، اور اپنے لوگ یعنی پی ڈی ایم کے اپنے لوگ وہ اب تنگ آ گئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایک عجیب و غریب سلسلہ بن گیا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرت اللہ بابر صاحب سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر اور ایکس سینیٹر ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا آپ دیکھیے. وہ کیا لکھ رہے ہیں ٹویٹر پہ، کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ڈسگسٹنگ to secretly record private conversations and then leak them in installments to discredit someone. کہ کہتے ہیں یہ انتہائی مکروہ فعل ہے کہ کس طرح سے خفیہ طور پر کسی کی ذاتی جو آڈیوز ہیں وہ ریکارڈ کرنا اور پھر ان کو نیچا دکھانے کے لیے ان کو قسط وار جاری کرنا. Who's doing it؟ کون یہ کر رہا ہے؟ Who has the means and motivation to do it؟ کس کے پاس یہ سب کچھ ہے، طاقت ہے اور یہ سوچ ہے کہ وہ یہ کرے. Why is this audios videos of only one section of citizens surface while not one leak of another section؟ کیا وجہ ہے کہ صرف ایک طبقے کی اس طرح کی چیزیں لیک کی جاتی ہیں اور کسی اور کی نہیں ہوتی؟ اس پر سوچنا ہوگا. یہ فرت اللہ بابر صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں اب تک تو ہیں، اگرچہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جا چکے ہیں چھوڑ کر. انہوں نے بھی ایک ری ٹویٹ کی ہے، نور الہدیٰ شاہ صاحبہ کی ایک ٹویٹ، جو بڑی زبردست رائٹر ہیں. ان آڈیوز میں کیا عجیب ہے کہ لیک کیا گیا ہے؟ یہ غلاظت تو سبھی کے اندر موجود ہے، کسی کے ظاہر کسی کی چھپی ہے. ہر انسان آدھا کیچڑ میں ہے، آدھا کیچڑ سے باہر. مگر ان آڈیوز کا ریکارڈ وائرل کرنے والوں کو خبر ہو کہ اس گھنونے کھیل کا رواج آپ کے گھروں کے اندر کی پاکیزگی تک کو کھا جائے گا، قریبی رشتے ایک دوسرے کو ننگا کریں گے. تو لیکن یہ کسی کو شاید فکر نہیں ہو رہی، کیونکہ ابھی مقصد اور ہے عمران خان کو نیچے دکھانے کا. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ یہ کیا اس سے ہو سکا ہے؟ نہیں ہو سکا. ورنہ پہلی آڈیو جب لیک کی گئی اس سے کچھ فائدہ ہو جاتا تو اگلی نہ کی جاتی، اگر اس سے فائدہ ہو تیسری نہ کی جاتی. اب یہ جس طرح طلعت صاحب کہہ رہے ہیں ابھی تو آگے آنا ہے، اب کہہ رہے جی ویڈیو آئے گی، کیا اس سے فرق پڑ جائے گا؟ عمران خان صاحب کے سیاست میں آنے کے وقت ہی بڑی ویڈیوز آپ کو ایسے مل جائیں گی، پرانی ان کی ویڈیوز، کوئی سمندر کی، کوئی ادھر جاتی ادھر جاتی، ان کی تصاویر مل جائیں گی، کوئی پارٹیز نہیں کرتی. کیا لوگوں نے اس کے بعد اس کو قبول نہیں کیا؟ کیا لوگوں نے کہا جی ہمیں شوکت خانم ہاسپٹل بنا رہا ہے، نہیں چاہیے، جب وہ سیاست میں آئے اس کے بعد نہیں کیا؟ تو یہ یہاں تک عمران خان کیسے پھر پہنچ گئے؟ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کا خود کہنا کہ میری اس طرح سے مطلب کہا گیا کہ آپ کی آڈیوز ہمارے پاس ہیں، ویڈیوز میرے پاس ہیں، تو پھر عمران خان نے کہا جی یہی کام رہ گیا آپ کا. اور یہ تک ہوا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اب ڈیپ فیک ویڈیوز اور یہ بنا لی گئی ہیں اور بار بار اس چیز کو آگاہ کرتے رہے. وہ پہلے سے فورسی کر رہے تھے، تو اور اس کے بعد یہ ان کی آنے لگ گئی. تو کتنے لوگ ہیں جو اب عمران خان کو اس وجہ سے ووٹ دینے سے انکار کر دیں گے؟ ایک چیز میں آپ کو وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ میرے اندازے میں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اور دوسری طرف جو اس وقت کارکردگی چل رہی ہے پی ڈی ایم کی، اس سے ضرور عمران خان کی مقبولیت میں فرق پڑے گا، اور وہ اس طرح سے کہ اور زیادہ مقبول ہوں گے اور لوگ ان کے چھوڑ کر جائیں گے. آج ان کے ووٹرز جو ہیں پریشان ہیں کہ یہ کیا تباہی ہو گئی ہے. گندم آٹا پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا مہنگا نہیں تھا. ابھی گندم آپ کو اور خریدنی پڑے گی اور آپ کے پاس اس کے لیے ڈالرز نہیں ہیں. ڈار صاحب جس لیے لائے گئے تھے وہ تباہی ہو گئی ہے. لوگوں نے یہ باتیں کرنی ہے جو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، آپ یہ نوٹ کر لیجئے. ڈالر اوپر جانا شروع ہو چکا ہے اور ابھی اور جائے گا، بہت جائے گا. آئی ایم ایف سے ایڑیاں رگڑ کر ان کو چیزیں ماننی پڑیں گی. یہ جو کہا تھا نا جی آئی ڈونٹ کیئر اسحاق ڈار صاحب نے، یہ سب نوٹ ہو گیا ہے اور وہ سب مانا جائے گا. اس کے باوجود کہ بیرونی آقاؤں کو خوش کیا جا رہا ہے، پاکستان میں بہت سی چیزیں بیرونی طاقتوں کے حوالے کر دی جائیں گی. یہ میری بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ ڈالرز کے لیے پھر ہم جو ہے وہ بہت کچھ دینے کو تیار ہو جائیں گے. ایک دفعہ پھر آپ دیکھ لیجئے گا. اس کے باوجود ہمارا یہ نہیں ہوگا کہ وہ اتنے دے دیں گے کہ جناب ہماری بھوک ختم ہو جائے. نہیں، وہ صرف اتنے دیں گے کہ جس سے ہم بس سانسیں چلتی ہیں. وہ وینٹیلیٹر کی بات جو کی تھی نا خواجہ آصف نے، وزیر دفاع ہیں، جب آپ کا وزیر دفاع پریس کانفرنس کر کے گئے کہ قومی ایمرجنسی کی ضرورت ہے، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں وزیر دفاع، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے معاشی حالات وہ ہو گئے ہیں جب وہ معیشت پر بات کرے گا وزیر دفاع کہ آپ کے دفاع کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں. میں اس پر تفصیل سے پچھلی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں. ایمرجنسی والی صورتحال، آپ کے پاس کچھ نہیں بچا.
بجلی آپ کی اتنی مہنگی ہونے جا رہی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، تاریخ میں اتنی مہنگی کبھی نہیں تھی، پہلی ہو چکی ہے اور بھی ایک دم اس میں اضافہ ہونے والا ہے۔ گیس کی قیمتیں، ہر چیز کی قیمت، ایک مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ اس طوفان میں ان آڈیوز کا کاروبار بکے گا؟ کبھی بھی نہیں، دیکھ لیجئے گا۔ بلکہ ان کے یہ پی ڈی ایم کے جتنے کاروبار ہیں اس مہنگائی کے طوفان میں، یہ طوفان چھوٹا لفظ ہے، یہ تباہی آ رہی ہے ایک مہنگائی کی، اس میں یہ پی ڈی ایم کو بھا کر لے جائے گا۔ اور اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بالکل پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اور یہ جو اگلے 2-3 مہینے صرف ان کو دے کر دیکھ رہے ہیں تاکہ جو لانے والے تھے ان کو بھی لگ پتا جائے کہ قوم اب کس طرح ان سب کا گھیراؤ کرنے والی ہے۔ اللہ حافظ۔